ماہ ذی الحج شریف جیسے ہی قریب آتا ہے، قربانی کے ایام، حج کے ایام اور ان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ امت مسلمہ کا الحمدللہ ایک خاص ولولہ اور ایک خاص ذوق ہوتا ہے اسلامی شعائر کے لیے، اور لوگ بڑی توجہ سے اور بڑی جد و جہد سے، بڑی کوشش اور کاوش سے اسلامی عبادات بجا لاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم سب انسان ہیں، انسانوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے معاملات میں سستی بھی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باوجود کوشش کے اور باوجود چاہت کے بعض عبادات کی وہ روحانیت جو خاص ہونی چاہیے، جس کے اندر انسان کے جذبات زیادہ سے زیادہ باوضو ہونے چاہیے، ان میں کہیں کمزوری رہ جاتی ہے۔ یہ جو قربانی ہے یہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اس سے پہلے جانوروں کو پالیں، ان کی پرورش کریں، فارمنگ کریں، پھر اس کے بعد وہ اسے لا کے فروخت کریں، خریدنے والا بھی اسے خوش دلی سے خریدے، پھر اس کو ذبح کرے۔ یہ ساری ضروریات ہیں، ضرورت کے مطابق اس کام کو کرنا اور اس سے مناسب نفع کمانے میں حرج نہیں، لیکن قربانی کو کمرشل نہ بنا لیا جائے، اس کی روح کو سمجھا جائے۔ جو لوگ بڑے ذوق سے، شوق سے، توجہ سے، محبت سے جانور لاتے ہیں اور لا کر کے وہ فروخت کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی علیہ السلام ہے اور اس کو ادا کرنے کے لیے ہم نے بڑے شوق سے جانور کو پالا ہے، ان سے چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ قربانی کو آپ نے سنت کہا یا زیادہ سے زیادہ واجب کہا، تو قربانی تو واجب اور سنت ہے، تو نماز تو فرض ہے۔ تو جتنے لوگ قربانی کا جانور پال رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں یا اس سنت کی ادائیگی میں لوگوں کی معاونت کر رہے ہیں، وہ بھی اس پر غور کریں، اور جو آدمی سمجھتا ہے کہ میں مالدار ہوں اور میرا حق بنتا ہے کہ میں ایک سے زیادہ قربانیاں دوں اور میں بڑا جانور لوں اور فربا اور خوبصورت جانور خرید کر کے لاؤں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کروں، تو اس سے بھی سوال یہ ہے کہ آپ جس ذوق، جس شوق، جس محبت سے یہ کام کر رہے ہیں، یہ قابل ستائش بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے اور بڑا عمدہ ہے، پر یہ بھی تو سوچئے کہ آپ پکے نمازی بھی ہیں کہ نہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے جہاں ذکر کیا ہے نا قربانی کا، وہاں پہلے نماز کا ذکر کیا ہے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو کیا آپ شریعت کی ترجیحات کو بھی سمجھ رہے ہیں؟ یہاں کہ صرف آپ کا خیال یہ ہے کہ چونکہ میں مالدار ہوں تو اب میں نے کوئی چند موٹے تازے جانور ذبح نہ کیے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو اس سے جب تک ہم نہیں نکلتے کہ ہمیں سوسائٹی میں اپنا قد اونچا کرنا ہے اور ہمیں معاشرے میں اپنے وجود کو ثابت کرنا ہے اور ہمیں اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے، تو وہ جو خاص اللہ تعالیٰ کی رضا ہے وہ نہیں ہم حاصل کر پائیں گے۔ پھر اسی طرح کا معاملہ حج بیت اللہ کا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے انسان حج کی حاضری کے لیے جاتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک نئی زندگی کی خوشخبری دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو حج کر آیا وہ اس طرح ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہا۔ تو اب آپ ایک بات کو سمجھیے گا کہ یہ بندہ جا رہا تھا اللہ کے حضور گناہوں کی معافی کے لیے۔ پھر سمجھیں آپ ایک بات کو، آپ ایک جگہ جاتے ہیں کہ میں معافی مانگنے جا رہا ہوں، فلاں آدمی کے ساتھ میں صلح کرنے جا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، مجھے احساس ہے اس بات کا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں، ساری غلطیاں میری ہیں، عام انسانوں میں بات، اور میں آج مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میرا بڑا بھائی یا میرا والد یا میرا چچا یا میرا کوئی بزرگ مجھ سے اس کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی، اور فلاں فلاں جگہ مجھ سے زیادتی بھی ہو گئی ان کے معاملے میں۔ اب مجھے احساس ہوا ہے اور اب میں جا رہا ہوں اس شخص سے معافی مانگنے، اور میں رو بھی رہا ہوں، میں تڑپ بھی رہا ہوں، میرے اندر احساس بھی ہے، اور میں سوچتا ہوں یار اتنے عظیم رشتے کے ساتھ میں نے یہ کیا۔ تو اب وہ معافی مانگنے کے لیے جب میں گھر سے نکلوں گا تو کیا میں سب سے پہلے ایک سیلفی بناؤں گا کہ میں چچا سے ابا سے معافی مانگنے جا رہا ہوں، تو یہ میری جاتے ہوئے پہلی سیلفی، پھر اس کے بعد رستے میں بھی میں 2-3 شارٹس بنا کر کے فیس بک پہ ڈالوں گا کہ میں جا رہا ہوں معافی مانگنے فلاں آدمی کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہ میرے 2-3 شارٹس ہیں اس لیے کہ میں آج ان سے معافی، اور جب میں معافی مانگ رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ وہ چاچا بڑا خوش ہو رہا ہوگا، 2 آدمی میری ویڈیو بنا رہے ہوں گے کہ جناب میں معافی مانگ رہا ہوں، اور ابا بڑے راضی ہو رہے ہوں گے اور بڑے خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ نہیں بیٹا یہ ٹھیک ہے، یہ معافی ایسے ہی مانگنی چاہیے تھی جو حق ہے، ایسے معافی ہوتی ہے۔ یہ بندے تو اللہ سے بلا مثال و بلا تشبیہ، بندے تو اللہ سے معافی مانگنے جا رہے ہیں جو حج کرنے جا رہے ہیں۔ یا اللہ بھول گئے تھے، غلطیاں ہو گئیں، تیری نعمتیں زیادہ تھی، عبادت نہیں کر سکے، جتنا ہمیں پتا تھا ہم عمل نہیں کر سکے، جتنا ہمیں چاہیے تھا اتنا ہم تیرے حضور بندگی کے آداب بجا نہیں لا سکے۔ ان کو تو روتے، تڑپتے، ڈرتے، سہمتے، اللہ کے حضور معافی کا تصور پیش کرتے، اس کی رحمت کی امید رکھتے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن یہاں حال یہ ہے کہ جناب وہ کیا سیلفی ہے اور کیا ویڈیو ہے اور کیا آنا ہے اور کیا جانا ہے اور کیا دیگیں پک رہی ہیں اور کیا جناب اعلانات ہو رہے ہیں اور کیا جناب ذوق ہو رہا ہے، اور یہ نکل گئے اور یہ جہاز پہ بیٹھ گئے اور یہ سفر شروع ہو گیا اور یہ اس سے اتر آئے۔ چلیں کسی حد تک آپ کر لیں یہ کام، لیکن یہ انداز اس شخص کا نہیں ہے جو معافی مانگنے جا رہا ہے، اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔
یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بھائیوں نے 25 حج کیے ہیں مدینہ منورہ سے پیدل مکہ مکرمہ جا کے. تو امام حسین نے امام حسن سے کہا کہ ایک سال آپ کی صحت مبارک کچھ تھوڑی کمزور ہے تو سواری پہ نہ بیٹھ جائیں, سواری پہ بیٹھ کے چلتے ہیں, حرج بھی کوئی نہیں, اور یہ کہ اس میں کوئی شریعت میں کہیں کوئی پابندی بھی نہیں اور مسئلہ بھی نہیں. تو امام حسن فرمانے لگے حسین یہ بتا کہ مجرم جب عدالت جاتا ہے تو اعزاز کے ساتھ جاتا ہے, شان و شوکت کے ساتھ جاتا ہے, جب وہ معافی مانگنے جاتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا میں تو عاجزی کے ساتھ جا رہا ہوں. آپ دیکھیے نا حاجیوں کی کیفیت اللہ کو کون سی پسند ہے. اسلام اجلے لباس کا قائل ہے, دھلے لباس کا قائل ہے, خوشبوؤں کا قائل, لیکن 8 ذی الحج کو حاجی نے احرام باندھا ہے, اور جو حج کران والے ہیں انہوں نے شاید کچھ دن پہلے سے بھی باندھ لیا. اب وہ 8 بھی ایک میدان میں رات گزری ہے, اور 9 کے دن وہ چلے گئے ہیں عرفات میں, اور 9-10 کی درمیانی رات بھی مزدلفہ میں گزر گئی ہے, اور وہاں کی ریت بھی سر میں پڑی ہے اور کپڑوں پہ پڑی ہے, اور یہ روٹین بھی نہیں ہے لوگوں کی اس طرح 2 چادریں باندھ کے رکھنے کی. لیکن یہ انداز وہ ہے جو رب کو پیارا بڑا ہے. مالدار ہے, کروڑ پتی ہے, ارب پتی ہے, اس کے پاس سینکڑوں سوٹ ہیں, پہننے کے لیے باری نہیں آتی آج کون سا جوڑا پہنوں, لیکن اتار کے ایک لباس پہن لیا ہے. حضور فرماتے ہیں, رب فرشتوں سے فرماتا ہے یہ جو میرے بندے آئے ہیں یہ کدھر آئے ہیں؟ گویا انہوں نے تو کہا تھا نا خون ریزیاں کریں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ کدھر آئے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ نہ تجھے راضی کرنے آئے ہیں, یہ تیری رضا کے متلاشی یہاں آئے ہیں. تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ, پھر میں نے سب کی بخشش فرما دی. یا ترغیب و ترغیب میں حدیث موجود ہے. تو بھائی جو عبادات کی روح ہے اس روح کو سمجھیں. لوگ کہتے ہیں جی میں تو تصویریں یادگیری کے لیے بنا رہا ہوں. تو امام حسن اور امام حسین کی تو کوئی فوٹو نہیں حج کرتے ہوئے, سب کو ان کے حج یاد ہیں کہ نہیں؟ 60 حج جو حضرت فضیل بن ایاز نے کیے تھے اس کی فوٹو تو ایک بھی نہیں. تو دنیا کو وہ یاد ہیں کہ نہیں ہے؟